میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، سب سے درخواست ہے کہ مسلمانوں کو 6 کلمے سکھائے گئے ہیں اور تمام مسلمان یہ 6 کلمے ضرور سیکھ لیں۔ پہلے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ دوسرے کلمے میں بھی باقاعدہ گواہی دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کی، وحدانیت کی، بندگی کی، اور اللہ کے نبی کی بھی گواہی دی گئی ہے آخری نبی ہونے کی۔ ایسے ہی تیسرے کلمے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور طاقت بیان کی گئی ہے اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ چوتھے کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور بندگی کس کے لیے ہے وہ بتایا گیا ہے۔ طاقت، پوری دنیا میں طاقتور کون ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو چاروں کلموں میں، 2 کلموں میں تو گواہی ہے، شہادت ہے، اور 2 کلموں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، طاقت ہے، حمد و ثنا ہے، اور 5ویں کلمے میں دعا ہے، بندہ اپنے گناہوں کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ 6ٹھے کلمے میں بھی دعا ہے، وہ مسلمان جو دین اسلام میں شامل ہو گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی دعا مانگتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں، اور جس نے نہیں سیکھے وہ کوشش کریں کہ 6 کلمے یاد کر لیں۔ پہلا کلمہ طیب ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، چوتھا کلمہ توحید ہے، 5واں کلمہ استغفار ہے، 6ٹھا کلمہ رد کفر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ 6 کلمے ضرور زندگی میں سیکھ لو اور اس کو اپنی زندگی میں روز ذکر و اذکار میں شامل کر لو۔ اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی گواہی بھی دیتا ہے اور اپنی دعاؤں کی مغفرت بھی مانگتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ 6 کلمے ضرور سیکھ لے مسلمان ہونے کے بعد۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ 2 کلمات ہیں، ان کو بھی
سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو انسان نے آج تک دنیا میں نہ دیکھی ہیں نہ دیکھے گا۔ وہ صرف موت کے بعد موت کو بھی نہیں دیکھا انسان نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ ہر روئے زمین کی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ نباتات ہے، چاہے وہ جمادات ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے اس دنیا کے اندر، سورج، چاند، ستارے، انسان، جانور، نباتات، جمادات، سب کی موت ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر زندگی ہے۔ ختم ہونے کو کہتے ہیں موت۔ موت کا مطلب ہے منتقل ہونا، دنیا سے منتقل ہو کے دوسری زندگی میں جانا ہے، جہاں جنت اور دوزخ ہے۔ اس کا یقین کرنا، فرشتوں کا یقین کرنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جنات کا یقین کرنا، جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، دنیا سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہے، اس کا یقین کرنا ہے۔ دوزخ بہت خطرناک جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، اس کا یقین کرنا ہے، اس کے لیے اس سے بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک اور یوم الدین، اس دن کے مالک ہیں، حاکم ہیں، اور تمام روئے زمین کی پوری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، غلام ہے۔ تو ان چیزوں پہ یقین کرنے کے لیے 2 کلمات ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں رسول کا یقین کرنا کہ رسول جتنے بھی بھیجے گئے، آخری نبی بھیجے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ پکا یقین کرنا ہے۔ اور پرانی جو بھی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، سب سے پہلے زبور، پھر توریت، پھر انجیل، پھر قرآن مجید۔ قرآن مجید تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تمام روئے زمین اور آخرت، دنیا اور آخرت کا سب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے۔ تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے۔ اس میں یہ اقرار بھی کرنا ہے
تمام صفات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رکوع سجود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اقرار کرنا ہے، اقرار بالقلب، دل سے، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس روئے زمین کو بنانے والا وہ ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ دل سے اقرار کرنا ہے، سجدہ رکوع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، جو دین اسلام میں شامل ہو چکے ہیں، وہ ان چیزوں کا اقرار بھی کریں، یقین بھی کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے ساتھ ساتھ 5 ارکان بیان کیے ہیں، یہ تو توحید کی حد تک تھا۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز کو 5 وقت، نماز کے 5 وقت ہیں، ایک صبح کا وقت، ایک دوپہر کا وقت، ایک دوپہر ڈھلنے کے بعد کا وقت، ایک مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے ٹائم، ایک عشاء کا وقت سورج غروب ہونے کے تقریباً، اس کو رات کا وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ نوافل پڑھے ہیں، اشراق کے نوافل پڑھے ہیں، چاشت کے نوافل پڑھے ہیں، اوابین کے نوافل پڑھے ہیں، اور تہجد کے نوافل پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو، مسلمان کو یہ توفیق دے، ہمت دے، صحت دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب جاننے کا موقع دے، تو وہ ان نوافل پہ بھی عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد اور دنیاوی حاجات کے لیے نوافل ہیں، رزق کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں، بیماریوں کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں، دنیاوی حاجات کے لیے۔ تو جب بندہ دین اسلام کو پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، قرآن مجید کو بار بار پڑھے گا، سمجھے گا، اللہ کے آخری نبی کی زندگی کو پڑھے گا۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور خاص نبیوں کے جو نام ہیں، قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کی زندگی کے اندر جو آزمائشیں آئیں، جو واقعات بیان ہوئے، جو انہوں نے زندگی میں عمل کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عبادت کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، تو ان کو پڑھیں، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو مسلمان کا یہی کام ہے، جنات اور مسلمانوں کا یہی کام ہے۔ باقی تو سارے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کرتے ہیں۔ سورج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہے ہیں، چاند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہے ہیں، آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی ہوا کا نظام ہے، پوری روئے زمین کے اوپر پیدائش کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کو اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ ایک نارمل ترجمہ ہے، ایک تشریح والا ترجمہ ہے۔ تشریح والے ترجمے کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں، اور ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے مفتی دنیا میں گزر چکے ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے اردو میں۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم نکالیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ کار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، ویسے زندگی گزارنی ہے۔ میری تمام روئے زمین کے انسانوں سے جنات سے درخواست ہے، التجا ہے کہ وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جو ابھی تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ داخل ہو جائیں۔ اگر وہ داخل نہیں ہوئے، دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا حساب کتاب ہے۔ پوچھ گچھ ہوگی کہ تم کو میں نے انسان کیوں پیدا کیا، جنات کیوں پیدا کیا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا، اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو اے انسانوں اور جنوں، اگر تم نے پھر بھی دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں آپ عذاب دیکھتے ہو، بھوک کا عذاب، بیماری کا عذاب، آگ کا عذاب، ٹھیک ہے، اور بہت ساری تکلیفیں ہیں جو ہلکی ہلکی ہیں، جس کو انسان برداشت کر لیتا ہے، علاج کر لیتا ہے۔ وہاں جو عذاب ملے گا اس کو نہ برداشت کر سکے گا، نہ اس کا علاج ہوگا، نہ چھوٹ ہوگی، وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو اے انسانوں اور جنوں، اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ پوری کوشش کریں کہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام کیا ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین انسانوں تک اس کو پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی زبان کے اندر پڑھیں۔ چیٹ جی پی ٹی ایک اور اے آئی 2 اپلیکیشن آئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، مولانا ہیں، انہوں نے ترجمہ اور تفسیر ہر انسان کی زبان میں محفوظ کر دیا ہے۔ اب انسان دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کی تمام خواہشات کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کی تمام خواہشات کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ سب چھننے والی ہیں، چھن جائیں گی،
سب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کیسے چل رہی ہیں۔ تو ان خواہشوں کو پانے کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، دین اسلام میں شامل نہیں ہوگا، اس کے لیے سزا رکھی ہے جس کا نام ہے جہنم، دوزخ۔ وہ بہت خطرناک سزا ہے، وہ آگ کا بہت بڑا گڑھا ہے۔ آگ کی مثال دی ہے، برف بھی ایک سزا ہے، سردی بھی ایک سزا ہے، گرمی بھی ایک سزا ہے، کھانا بھی ایک سزا ہے۔ وہ سب اس صورت میں انسان کو ملیں گے جو سزا کے طور پہ ملیں گے۔ تو جنت میں تمام سہولتیں انسان کی خواہش، انسان کی چاہت، انسان کی محبت، انسان کی خوشی کے لیے ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کریں، عمل کریں، عمل کریں، اپنی آخرت بنائیں، دنیا کی خاطر ظلم نہ کریں، دھوکے نہ کریں، فراڈ نہ کریں، نا انصافیاں نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا چلنے والی ہے۔ بہت مختصر زندگی، 1 سال 2 سال، 100 سال 200 سال، زیادہ سے زیادہ 500 سال۔ آخرت کی زندگی 1 کروڑ سال، 10 کروڑ سال، 1 ارب سال، اور 10 خرب سال، 100 خرب سال سے بھی بڑی ہے، لامحدود زندگی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور تمام جنوں اور انسانوں، اپنی آخرت کے لیے دین اسلام کو پورا پورا سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، اور یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، جو بھی میرا دوست، بہن، بھائی، بزرگ، ایک انسان مسلمان اس کو پڑھے، سنے، سمجھے، اور اس کو لائک کرے، لائک کرے، لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں تک بھیجتے ہیں، اس کو بھی بھیجیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ہماری وجہ سے کوئی انسان دین اسلام میں آ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی رحم کر دے گا، ہمارا بھی اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے، فرمایا ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کا نام آیا اور اس پہ درود نہ پڑھا۔ تو درود پڑھنے کے لیے جو ہے 40 فائدے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درود چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا درود ضرور پڑھ لیں۔ میں درمیانہ درود پڑھ رہا ہوں، آپ کو جو درود آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس دنیا کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اور آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔